نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ درود و سلام بآواز بلند تمامی احباب پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے میرا۔ بلند آواز سے تمامی اب شامل ہو جائیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا، ہاں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ بعد حمد و ثناء رب ذوالجلال میر مجلس، صدر مجلس اور رونق مجلس حضرت علامہ مولانا جناب زینت الذاکرین ابو الجمال، کہ جو سیرت میں بھی جمال ہے، صورت میں بھی جمال ہے، ابو الجمال حضور قبلہ پیر بدر عالم جان صاحب بدر استانہ علیہ مرشدآباد شریف آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے جوار محبت میں تشریف فرما جملہ شرکاء تقریب مقدس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس محفل پاک کا اہتمام جن دوستوں نے بھی کیا، حضرت صوفی محمد عبدالشکور الخیری صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشدآباد شریف، حافظ محمد عاصم الخیری صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں بزم نوجوانان خیریہ حلقہ TNT-G84، تمامی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائی، میرے دوست کہ جن کے حکم پر میں یہاں اس محفل میں حاضر ہوا، میرے بھائی وقاص بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ احباب گرامی، مختصر سی میری حاضری ہے۔ آج میں اپنی خوش قسمتی کی معراج سمجھ رہا ہوں کہ حضور تشریف فرما ہیں، اور آپ کے تشریف فرما ہوتے ہوئے میں چند معروضات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے گا، جو آیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا مالک اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نے تم پر کرم کیا، میں نے تم پر نوازشیں کی، میں نے تم پر عنایتیں کی، میں نے تم پر جو کرم کیا ہے میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں اتنی سی بات ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اپنی آل کا پیار طلب کرتا ہوں، میری آل سے پیار کرتے رہنا، میری آل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اور احباب گرامی، نبی کی آل کہ جن سے محبت رب ذوالجلال کا قرآن ہمیں آرڈر کر رہا ہے، اور رب کا یہ حکم ہے، میرا مالک یہ اعلان فرماتا ہے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں نے تم پر جو کرم کیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، ہاں اتنی سی بات ہے
اتنی سی بات ہے، میں تم سے اپنی آل کا پیار طلب کرتا ہوں۔ انہی حضور کی آل میں سے جناب حضرت امام حسین آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احباب گرامی یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں امام علی مقام امام حسین جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھنی ہے۔ دو چیزیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے ناز حسین، ایک ہے نیاز حسین۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک ہے ناز حسین، ایک ہے نیاز حسین۔ حسین کی ناز جیسا، حسین کے ناز جیسا کسی کا ناز نہیں ہے، حسین کی نیاز جیسی کسی کی نیاز نہیں ہے۔ آپ احبابوں کی سماعتوں کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں۔ میرے مالک لم یزل کو قرآن اعلان فرماتا ہے، پہلا ناز حسین کا آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا ناز کیا ہے؟ امام علی مقام امام حسین کا۔ حضور قبلہ پیر سید جہانگیر حسین شاہ صاحب قبلہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ پہلا ناز امام علی مقام امام حسین کا کیا ہے؟ سنیے، میرے مالک کا قرآن اعلان فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، بولے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی ایک بندی جناب ہاجرہ آپ کے قدم لگ گئے اس جگہ پہ، رب نے اس مقام کو نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا ہے۔ یہاں میں اس مرکزی محفل اور مرکزی سٹیج پہ اہل سنت کا یہ مرکزی سٹیج ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، ارے جس جگہ پہ جناب ہاجرہ کے قدم لگ جاتے ہیں، میرا رب اس مقام کو، اس جگہ کو اللہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ آج کا یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سبحان اللہ کی صدا آپ کی جانی چاہیے، حضور قبلہ کی زیارت بھی کرنی ہے اور جملہ بھی سننا ہے۔ ارے جس جگہ پہ جناب ہاجرہ کے قدم لگ جاتے ہیں، میرا اللہ اس مقام کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیتا ہے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیتا ہے۔ تو میرا حسین صبح و شام جناب امام علی مقام امام حسین مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اور جہاں میں رک کے ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کے بچے کھیلتے ہیں، کسی کا بچہ کھیلے گا کھلونے سے، کسی کا بچہ کھیلے گا بیٹ بال سے، کسی کا بچہ کھیلتا ہے اور کھیلے گا، یہ ناز حسین ہے، کسی کا بچہ کھیلے گا بیٹ بال سے، کسی کا بچہ کھیلے گا فٹ بال سے، کسی کا بچہ کھیل رہا ہوگا کارپیٹ پہ، کسی کا بچہ کھیل رہا ہوگا بیٹ کے اوپر، کسی کا بچہ کیا کھیل رہا ہوگا، کسی کا بچہ کیا کھیل رہا ہوگا۔ آؤ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے اگر تیرا میرا بچہ ہو، کھیلنے پہ آئے تو کبھی بیٹ بال سے کھیلتا ہے، کھیلنے پہ آئے تو کبھی فٹ بال سے کھیلتا ہے، کھیلنے پہ آئے تو کبھی گھر کے اندر کھیلتا ہے، کبھی گلی کے اندر کھیلتا ہے، کبھی محلے کے اندر کھیلتا ہے۔ آؤ تو میں آج حسین کا کھیلنا بتا دوں۔ حسین کا کھیل سنو، آج لوگوں کے بچے کھیلتے ہیں، کسی کا بچہ کھیلتا ہے گلی کے اندر کھیلتا ہے، کسی کا بچہ کھیلے گا محلے کے اندر کھیلتا ہے، کسی کا بچہ کھیلے گا، کسی کا بچہ گلی کے اندر کھیلے گا۔ میرا حسین گلی میں نہیں کھیلتا، میرا حسین محلے میں نہیں کھیلتے ہیں، میرے حسین گلی میں نہیں کھیلتے، محلے میں نہیں کھیلتے، بیٹ بال نہیں کھیلتے۔ ارے میرا حسین دیگر کھلونوں سے نہیں کھیلتا، میرا حسین دیگر کھلونوں سے نہیں کھیلتا۔ آپ احباب میں سے کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے، ارے بابا آپ نے یہ بات کر دی کہ حسین دیگر کھلونوں سے نہیں کھیلتا، پھر ہمیں یہ بتائیں تو صحیح، آخر حسین کھیلتا کس سے ہے؟ حسین کھیلتے کس سے ہیں؟ حسین کا ناز ہے یہ۔ آج اگر دنیا والوں کے بیٹے کھیلتے ہیں، کوئی کس کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کس کھلونے سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ ارے میرا یہ جملہ مرشد آباد شریف کا لنگر سمجھنا، حضور قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ اور جملہ تیری سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر حسین کھیلنے پہ آتے ہیں تو کبھی حسین مدینے میں کھیلتے ہیں اور کبھی حسین مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتے ہیں۔ اگر کھیلنے پہ آتے ہیں، اگر میرا حسین کھیلنے پہ آتے ہیں تو کبھی مدینے میں کھیلتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم کے سینے پہ کھیلتے ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین کا اگلا ناز امام علی مقام امام حسین کا اب آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جناب حضرت عمر فاروق آپ کے بیٹے نے جب آپ سے کہا تھا نا، آپ نے حسنین کریمین کو زیادہ وظیفہ دیا، مجھے کم دیا ہے،
حضرت عمر نے فرمایا تھا اذهب فاتنی بابن کا ابیہما وامن کا امہما وجد کا جدہما، ارے تو کہتا ہے کہ میں نے تجھے وظیفہ کم دیا ہے، حسنین کو زیادہ دیا ہے، جا ذرا حسنین کی ماں جیسی ماں تو لے کے آ۔ حسنین کی ماں کون ہے؟ حسنین کی ماں سیدہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم جب بھی بیٹھے ہوتے، حضور بیٹھے ہوتے، سیدہ کائنات تشریف لے آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، حضور ادب میں کھڑے ہو جاتے، حضور ادب میں کھڑے ہو جاتے، حضور ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ ارے اگر میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد تشریف لے آئیں، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ ابھی بیٹھے تھے، حضور قبلہ تشریف لے آئے، آپ محبت میں کھڑے ہو گئے، آپ عشق میں کھڑے ہو گئے، آپ ذوق میں کھڑے ہو گئے، آپ وقت میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضور تشریف فرما ہوتے، سیدہ کائنات آتی، سیدہ کائنات آتی، میرے کملی والے آقا کھڑے ہو جاتے۔ ارے اگر مرید بیٹھا ہو، مرشد تشریف لے آئے، مرید کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو شاگرد بیٹھا ہو، استاد آ جائے، استاد آ جائے، شاگرد کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ارے اگر حضور صحابہ بیٹھے ہوں، کملی والے آقا تشریف لے آئیں، صحابہ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ارے اگر کل کائنات بیٹھی ہو، حضور تشریف لے آئیں، ساری کائنات کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو مجھے یہاں یہ جملہ پیش کرنا ہے، کل کائنات جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ میرے امام علی مقام امام حسین کا ناز ہے۔ اور اگلا ناز، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، آخری بات، حضور رحمت کونین آقا حضور ایک دن جناب حضرت اپنی لاڈلی شہزادی کے گھر گئے۔ حضور نے جا کے پوچھا، اے میری بیٹی حسن و حسین کہاں ہیں؟ حسن و حسین کہاں ہیں؟ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں، ابا جان حسن و حسین گھر کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم رحمت کونین فخر آدم و فخر بنی آدم آقا حضور جناب حضرت سیدہ کائنات جناب حضرت سیدہ طیبہ جناب حضرت سیدہ کائنات کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، او میری بیٹی، میرے بیٹے کدھر ہے؟ اے میری بیٹی میرا دل چاہ رہا ہے آج میں حسنین کو سینے سے لگاؤں۔ اے میری بیٹی میرا دل چاہ رہا ہے آج میں حسنین کو چوموں۔ اے میری بیٹی میرا دل چاہ رہا ہے آج میں حسنین کو پیار کروں۔ اے میری بیٹی بتانا حسنین کدھر گئے؟ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں، ابا جان گھر کے اندر موجود ہیں، میں بلاتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی انہیں بلاؤ نا، انہیں بلاؤ نا۔ حضرت سیدہ کائنات کچھ دیر کے بعد باہر آئیں، آپ فرماتی ہیں، ابا جان حسنین گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی جناب حسنین کدھر چلے گئے؟ آپ کی بیٹی فرماتی ہیں، ابا جان کیا پتا کدھر چلے گئے، مدینے کے اندر ایک شوہر مچ گیا، مدینے کے اندر ایک شوہر مچ گیا، ہائے حسنین کریمین گم ہو گئے، ہائے حسنین کریمین گم ہو گئے۔ میرے آقا کے دل مبارک پہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ میرے آقا حضور رحمت کونین پریشان ہو گئے۔ میرے آقا کی یہ پریشانی جب رب ذوالجلال نے دیکھی، میرے رب ذوالجلال نے جناب جبریل کو بھیجا۔ رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج کے اعلان فرما دیا، او پیارے جبریل جا کے میرے محبوب کو یہ بتا دے، او میرے سونے، اے بدعا کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلف انبری والے، اے مذاق البصر کے نہنوں والے، اے میرے سونے کملی والے آقا حسنین گمے نہیں ہیں، حسنین گمے نہیں ہیں، یا اللہ پھر حسنین کدھر چلے گئے؟ رب نے فرمایا، جبریل پیارے جا کے میرے محبوب کو یہ کہہ دے حسنین کریمین کھیلتے ہوئے گھر سے دور چلے گئے، انہیں راستہ بھول گیا، واپس نہ آ سکے۔ جب انہیں راستہ بھولا، اللہ نے ان پہ نیند کا غلبہ طاری کر دیا، وہ فلاں باغ کے اندر سو گئے ہیں، فرشتہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، فرشتہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے، جا کے حضور کیا دیکھتے ہیں؟ حسنین کریمین سوئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا حضور نے حسنین کریمین کو اٹھایا، ایک طرف حسن کو کندھے پہ بٹھایا، ایک طرف حسین کو کندھے پہ بٹھایا، صحابہ آگے پیچھے حضور کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر صحابہ عرض کرتے ہیں، واہ یا رسول اللہ کیا کمال ہے۔ کوئی جناب حضرت امام حسن کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے، کوئی جناب امام حسین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے، واہ حسین، واہ حسین،
سواری کتنی پیاری ہے، اے حسین سواری کتنی پیاری ہے، جیسے ہی صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے سواری کتنی پیاری ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ سواری تو بہت پیاری ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے سونے چڑھے ہوئے ہیں، سواری تو بہت پیاری ہے، سواری بہت پیاری ہے، یہ تو دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں، سوار کس قدر کمال والے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین کو وہ ناز عطا فرمایا، حسین کے ناز جیسا کسی کا ناز بھی نہیں ہے۔ آج اگر بچے کھیلتے ہیں، کسی کا بچہ کھیلتا ہے، کسی کا بچہ کھیلتا ہے گاڑی سے، کسی کا بچہ سواری کرتا ہے سواری پہ، سواری کرتا ہے گاڑی پہ، حسین تیری عزت پہ، تیری عظمت میں قربان جاؤں، تجھے سواری کرنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں، تجھے سواری کرنے کے لیے نبیوں کے امام کی سواری میسر آ جاتی ہے۔ ارے آج لوگ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، کسی کا سجدہ 1 منٹ کا، کسی کا سجدہ 2 منٹ، کسی کا 3 منٹ، کسی کا 4 منٹ کا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے دھرتی کے اندر، کربلا کے میدان کے اندر میرے امام حسین نے ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ حسین کے سر کو سب نے سجدے میں جاتے تو دیکھا ہے، لیکن آج تک کسی نے حسین کے سر کو سجدے سے اٹھتے نہیں دیکھا ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، میرا حسین کل حشر کے میدان میں سجدے کی صورت میں اٹھیں گے، اور پھر لوگوں کو کہنا پڑے گا حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے۔ ارے خدا کے دین کی عمریں دراز جاری ہے، میرے حسین نے سر سجدے میں رکھ کے پھر نہ اٹھایا، حسین نے آخری جملہ، اس جملے پہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جانے چاہیے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، حضور قبلہ کی زیارت بھی کرنی ہے، ہر جملہ اس بھی سننا ہے کہ میرے حسین نے سر سجدے میں رکھ کے پھر نہ اٹھایا، حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔